دوسرا مسئلہ جو کہ بکثرت لوگوں کو پیش آتا رہتا ہے وہ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بعضی حالات میں روزے کی حالت میں اور بعضی بیماریوں کی وجہ سے مسوڑھوں سے عموماً خون رستا رہتا ہے، جاگتے ہوئے بھی اور سوتے ہوئے بھی، اور بلا اختیار، بلا قصد، بلا ارادہ وہ خون اور حلق سے نیچے اترتا رہتا ہے۔ تو اس میں بعض علماء یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر خون کی مقدار تھوک کی مقدار سے کم ہو تو روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر خون کی مقدار تھوک کے برابر یا اس سے زیادہ ہو اور حلق سے یہ خون نیچے اتر جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تاہم دیگر علماء فرما رہے کہ چونکہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے، بلا اختیار یہ خون حلق سے نیچے اور چلا جاتا ہے اور اتر جاتا ہے، اس سے بچنا ممکن نہیں ہے، اور کبھی یہ خون جاگتے ہوئے کبھی سوتے ہوئے یہ خون حلق سے نیچے اترتا ہے، لہٰذا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو اگر اور اس سے بچنا مشکل ہو، اسے کہ اگر یہ بیماری کسی کو ہو اور خون بکثرت اور رستا رہتا ہو، منہ میں آتا رہتا ہو، تو واقعتاً اس سے بچنا مشکل ہے، لہٰذا اس فتوے پر عمل کرنے کی گنجائش ہے اور کوئی مسئلہ نہیں، البتہ احتیاطاً اگر بعد میں قضا رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح بعض حضرات کو یہ صورت بھی پیش آتی ہیں، ایک بیماری ہے اور منہ کی بیماری ہے پائریا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اور منہ کے اندر پیپ پیدا ہوتی ہے، اور پیپ لعاب کے ساتھ تھوک کے ساتھ مل کر، اور اس سے بھی آدمی اپنے آپ کو بچا لے اور نہ نکلے، حلق سے نیچے نہ اترے، تو ایسا مشکل ہے۔ تو اسی وجہ سے اور پائریا کی بیماری میں اگر پیپ اور نگل جاتی ہیں، حلق سے نیچے اترتی ہیں، تو چونکہ اس سے بچنا مشکل ہے اور پیپ کی مقدار کم بھی ہے، اس وجہ سے روزے پر کسی قسم کا اثر نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔